بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو۔ مہدی لغت میں ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں۔ حضرت مہدی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر اہل حق کا اتفاق ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان صرف ایک نقطے پر اختلاف ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہونے کے بعد غائب ہو گئے اور ان کا دوبارہ ظہور قرب قیامت کے وقت ہوگا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کی ولادت ہونی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اختلاف ان کے درمیان نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ امام مہدی کی ولادت کہاں ہوگی، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ہجرت کہاں کریں گے، ظہور کے بعد کیا کیا کریں گے اور وفات کہاں ہوگی۔ رواہ ابو داؤد میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی فاطمۃ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ایک اور جگہ حدیث میں ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ اور ان کی ناک اوپر سے کچھ اٹھی ہوئی اور بیچ میں سے کسی قدر چپٹی ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت پر جانشینی کے مسئلے پر اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ آ جائے گا، یہ مہدی ہوں گے، اور اس اندیشے سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے یہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیں، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود خلافت کے لیے منتخب کر لیں گے۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ شریف کے سامنے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا، لیکن یہ لشکر بیدہ نامی جگہ میں جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے تو ہر خاص و عام میں یہ بات پھیل جائے گی اور وہ جان لیں گے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ ملک شام اور اہل عراق کی جماعتیں آ کر آپ کی بیعت کریں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں امام مہدی کے ظہور کا ذکر فرمایا ہے۔ قرب قیامت میں امام مہدی کا ظہور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک ہے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ کے معاون و رفیق ہوں گے۔ ان کے دور میں عدل و انصاف ہوگا، نصارہ سے جنگ کریں گے۔ آپ ہی کے دور میں دجال کا خروج ہوگا اور آپ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ آپ 70,000 کا لشکر لے کر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ان کی کفار سے خونریز جنگیں ہوں گی۔ دجال سے مقابلے کے دوران اس کے محاصرے میں گھر جائیں گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے اور تعقب کر کے اسے قتل کر دیں گے۔ دجال کا لشکر تحقیق ہو جائے گا اور یہودیت و نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد حضرت مہدی کے طرز عمل اور طرز حکومت کو برقرار رکھیں گے۔
حضرت مہدی علیہ السلام 7 سالہ حکومت کے بعد بیت المقدس میں وفات پائیں گے اور وہیں دفن کیے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ قرآن و حدیث میں حضرت مہدی کے ظہور کا کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا، یعنی کہ ان کا ظہور کس صدی یا کس سال میں ہوگا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی نشانیوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔